بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاڑی سے کتا یا بلی مر جائے تو کیا حکم ہے؟ محمد عثمان بحرین سے پوچھتے ہیں، اگر کسی سے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی جانور مثلاً کتا یا بلی نیچے آ کے مر جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا کوئی کفارہ وغیرہ لازم ہوگا؟ محمد عثمان صاحب بحرین سے پوچھ رہے ہیں، جناب بس اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، اتنا کافی ہے۔ جان کر کسی کتے بلی کو گاڑی کے نیچے نہ لے کر آئیں، وہ خود آگے اپنی غلطی سے ہی آتے ہیں اکثر جانور، تو بس وہ معاف ہے، اس کی مقدر ہے، تو آپ اللہ سے احتیاطاً توبہ استغفار کر لیں، اتنا کافی ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ۔ بچے کے کان میں اذان کھڑے ہو کر دی جائے یا بیٹھ کر، نیز کتنی اونچی آواز میں دی جائے، قریب والے سن سکیں یا بالکل آہستہ دی جائے؟ عبدالحمید کوریا سے۔ بہتر یہی ہے کہ بچے کے کان میں کھڑے ہو کر اذان دی جائے، یہ ادب کا تقاضا ہے، اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور پہلے دائیں کان میں اذان ہو بچے کے۔ دائیں کان میں اذان کا مطلب یہ کہ آپ بچے کو ایسے گود میں لے کے کھڑے ہوں گے، آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا اور بچے کا سیدھا کان آپ کے جو ہے منہ کی طرف ہوگا، تو اس میں آپ نے اذان کہنی ہے۔ اور اذان میں کیسے کہنی ہے کہ بہت زیادہ چیخیں نہیں کہ بچے کے کان کے پردے پھٹ جائیں، وہ ظاہر ہے بچہ ہے، وہ اتنی تیز آواز برداشت نہیں کر سکتا، اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ قریب کھڑے ہوئے لوگ بھی نہ سن سکیں، تو اس طرح سے اذان کی جائے کہ قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو بس آواز آ جائے، باقی پورے محلے میں آواز جانا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اس طرح اذان نہ دیں جیسے لاؤڈ اسپیکر میں مؤذن صاحب گلا پھاڑ کے اذان دیتے ہیں کہ پورا محلہ سن لے، اور اقامت بھی اسی طرح بچے کو پھر پلٹ دیں تو اس کا جو لیفٹ کان ہے وہ آپ کے ہونٹوں کے سامنے ہو جائے گا، تو اسی جس طرح سے آپ نے اذان دی ہے اسی طرح سے آپ اقامت کہہ لیں جو نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے، تو یہ طریقہ ہے جی۔ مسئلہ معلوم کرنے سے طلاق کا ذکر کیا، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے طلاق کا ذکر کرنے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ ایک شخص نے اپنی بیوی کو نارمل حالت میں کہا کہ تم آزاد ہو، پھر کسی سے مسئلہ معلوم کرنے گیا تو اس کے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ میں نے بیوی سے کہا تھا کہ تم نکاح سے آزاد ہو، کیا اس طرح غلطی سے منہ سے یہ الفاظ نکلنے سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ نہیں، یہ تو آپ نے دیکھیں جب بیوی کو کہا نا تم آزاد ہو تو اس میں نیت پوچھی جائے گی کہ کیا نیت تھی، اس پہ میں پورا کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ آزاد کے لفظ سے کب طلاق ہوتی ہے کب نہیں ہوتی۔ تو نارملی اگر کوئی بیوی سے کہتا ہے تم آزاد ہو اور اس کی نیت تھی کہ کاموں سے آزاد یا جو ہے وہ سوچ و فکر سے آزاد ہو، جیسے کہ عموماً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد خواتین ٹینشن سے آزاد ہو جاتی ہیں اور وہ ٹینشن پارسل کر دیتی ہیں اپنے میاں کو، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی وہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو اس طرح کی آزادی مراد ہے بھائی تم تو آزاد ہو، بات تو مانتی نہیں ہو، تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ پھر مفتی کے سامنے جا کے غلطی سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یوں کہا تھا تم میرے نکاح سے آزاد ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غلطی سے یہ الفاظ کہے ہیں، آپ نے بیوی سے یہ نہیں کہا تھا کہ نکاح سے آزاد ہو، تو اس سے بھی انشاءاللہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ جب آپ نے مفتی کے سامنے یہ کہا تو کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو، حالانکہ آپ نے بیوی سے ایسا کہا نہیں تھا، تو بیوی سے پھر اس کا تذکرہ نہ کریں، اس کو یہ نہیں بتائیں کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم نکاح سے آزاد ہو، تو جو ہے نا یعنی اس بات کو بار بار بلا وجہ لوگوں کے سامنے ریپیٹ نہ کریں، کیونکہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے آپ نے یہی کہا ہو کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو، اب آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو یہ خام خواہ لوگوں کے دل میں ایک شک اور وہم پیدا ہو جائے گا۔ تو ایک دفعہ مفتی کے سامنے غلط بیانی کر دی آپ نے اور پھر اس کو صحیح درست بیان دے دیں، بھائی مفتی صاحب میں نے یہ جو کہا تھا کہ میں نے یوں کہا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو، تو یوں نہیں کہا تھا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ تم آزاد ہو، تو اس کو بار بار ریپیٹ نہ کریں، ورنہ اس سے شک اور وہم پیدا ہوگا کہ یار ایسا تو نہیں کہ بندہ نے بولا یہی ہو کہ نکاح سے آزاد ہو اور اب بعد میں اپنا بیان تبدیل کر رہا ہے، تو یہ وہم لوگوں کو شک لوگوں کو بھی بیوی کو بھی ہو سکتا ہے، تو کیونکہ وہم میں آ کے نا لوگ پھر اسی غلطی کو بار بار ہر ایک کے سامنے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آدمی کو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہیں چوری ہوئی ہو اور کوئی بھی آپ پہ شبہ نہیں کر رہا، کوئی بھی شک نہیں کر رہا، اور آپ خام خواہ میں جا کے صفائیاں بیان کر رہے ہو کہ میں نے چوری نہیں کی، میں نے چوری نہیں کی، میں نے تو بالکل نہیں، تو اس سے خام خواہ میں وہم ہوگا کہ یار شاید اسی نے کی ہے جو بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہے، تو اس نے کی ہے، تو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا بھائی، جہیز لینے کی کس حد تک اجازت ہے؟ میری کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ بہت افسوس ہوا، انہوں نے نہیں لکھا کہ بہت افسوس ہوا، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ رخصتی کے وقت میرے سسرال والے بھی مجھے بھر بھر کر جہیز دینا چاہتے تھے اور میرے گھر والے بھی لینا چاہتے تھے لیکن مجھے پسند نہیں ہے، یعنی لینا چاہتے ہیں گھر والے، اچھا سسرال والے بھی بھر بھر کر جہیز دینا چاہتے ہیں، ابھی دیا نہیں ہے، چاہتے ہیں وہ، اور میرے گھر والے بھی جہیز لینا چاہتے ہیں،
لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں کہ وہ نہ دیں یا کم از کم 2-4 ماہ تک نہ دیں۔ تو میں کس حد تک مخالفت کر سکتا ہوں؟ کیا اس بارے میں سختی کر سکتا ہوں؟ سلمان صاحب بہار، انڈیا سے۔ انڈیا کے بہار میں سلمان صاحب جیسے غیرت مند لوگ رہتے ہیں، ان کی غیرت کو سلام ہے۔ سلمان بھائی ڈٹ جاؤ یار، آج ہمت کر کے دکھا دو آپ، اور جہیز کا بائیکاٹ کرو۔ یہ ایک عذاب بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں، نہ اس کا سنت سے کوئی تعلق، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ، نہ حدیث میں، نہ مسلمانوں کے کلچر میں یہ چیز شامل ہے۔ یہ تو اب آ گئی ہے بہت سے غیر مسلموں سے، ہمارے کلچر میں یہ جہیز کی جو رسم ہے نا یہ آئی ہے۔ حقیقت میں اسلام میں بھی نہیں ہے اور عرب میں بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت سے افغانیوں کے یہاں آپ جا کے دیکھیں گے، افغانستان میں یا ادھر ناردرن جو علاقے ہیں ہمارے، جو شمالی علاقہ جات ہیں، وزیرستان، وانا، ان میں بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے جہیز اسی قوم میں آپ کو ملے گا جہاں انگریزوں نے حکومت کی ہے یا غیر مسلموں کے ساتھ اس قوم کا اختلاط رہا ہے، یعنی وہ قوم غیر مسلموں کے ساتھ رہی۔ مسلمانوں کی جو قومیں محکوم نہیں رہی ہیں، غیر مسلموں کی غلام نہیں رہی ہیں، یا بہت زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ اکٹھی نہیں رہی ہیں صدیوں تک، ان میں آپ کو جہیز اب بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے سارے خرچے مرد کے ذمہ لگائے ہیں، اس کو نان نفقہ مہیا کرنا، گھر کا سامان وغیرہ، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ بڑی بہادری والی بات کی، آپ ڈٹ جائیں اور اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے منائیں۔ دیکھو لڑکی والے اپنی بیٹی کو جہیز دینے پر مجبور ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں چاہیے، لیکن اگر ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تو اس کی اماں کل تانے دے دے کے مار دے گی، اور وہ تانے آپ کے سامنے نہیں دیں گی۔ جب آپ آفس میں ہوں گے تو پھر بہو کو تانے ملے ہوں گے، لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسی کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے جو ہے نا سونے میں تول کے بھیجا ہو۔ یہ تانے مارکیٹ میں ساسوں کے بہت سستے ریٹ پہ اویلیبل ہے، اور یہ ساسیں وقتاً فوقتاً بہوؤں کو یہ تانے پارسل کرتی رہتی ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو۔ بعض دفعہ سامنے نہیں کہتی تو تیرے باپ کے بجائے کہتی ہیں جیسے کہ اس کے باپ نے، تو وہ بہو دوسرے کمرے میں ہوتی ہے، کہتی ہے ایسے باتیں کرتی جیسے اس کے باپ نے اس کو سونے میں تول کے بھیجا ہو۔ تو یہ ساری زندگی عورت کو تانے ملتے ہیں جہیز نہ لانے کے، اس لیے ماں باپ بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ یار دے دو یار، تاکہ پیسے خرچ کر لو، بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی۔ تو اس میں آپ نے زیادہ فوکس اپنے والدین کو کرنا ہے۔ آپ کی والدہ یقیناً ایسی نہیں ہوں گی، وہ محض ایک ماحول سے متاثر ہو کر جہیز کا مطالبہ کر رہی ہوں گی، لیکن ان کو محبت سے آپ سمجھائیں کہ دیکھیں یہ بڑی بری رسم ہے، ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اپنے والدین کو سمجھائیں۔ اور والدین جا کے لڑکی والوں سے جب تک نہیں کہیں گے نا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، تو لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں، اور وہ مجبوری ان کی کسی حد تک درست ہے۔ تو آپ کے رشتہ دار جا کے ان سے کہیں گے کہ نہیں چاہیے ہمیں، اور ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، بہت مضبوط لہجے میں، ایسے نہیں اوپر اوپر سے۔ بعض دفعہ لڑکی والوں کو منع کیا جاتا ہے ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ان کو پتہ ہے اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے یہ، اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، تو پھر وہ اوپر اوپر کی بات مزے کی نہیں ہوتی، پھر وہ بعد میں تانے ملتے ہیں لڑکیوں کو۔ تو ذرا مضبوط لہجے میں لڑکے والے جائیں اور لڑکی والوں سے جا کے بولیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، اور یہ بہت بری رسم ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے سے گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دیں نا بھائی، جو آپ نے دلہن کا کمرہ سجانا ہے، جو گھر سجانا ہے، اس میں پہلے سے ڈبل بیڈ لا کے رکھ دی، الماریاں لا کے رکھ دی، جو گھر کا ضروری سامان شادی کے موقع پہ خریدتا ہے انسان، وہ پہلے سے لا کے گھر میں رکھ دیں۔ پھر لڑکی کے ابا کو بلائیں، بولیں اب اس میں جگہ کہاں نظر آ رہی ہے آپ، الماری کدھر ٹھوسوں گا میں جو آپ اپنی بیٹی کو دیں گے، پیٹی کہاں ٹھوسوں گا میں، سب پیک ہے گھر ہمارا ماشاءاللہ۔ تو اتنا کچھ کر کے بھی اگر وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو پھر یہ ان کا ہیڈ ایک ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی اپنی بیٹی کو کوئی گفٹ دے رہا ہے تو آپ زبردستی کیسے روک سکتے ہو؟ دے رہے ہیں تو پھر دیتے رہیں، پھر وہ انہی کو کوئی علاج کی ضرورت ہے۔ تو اپنے اختیارات سے انسان کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو باپ اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہے، غلط رسم ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ محبت ہے نا آپ کو، تو بینک میں اکاؤنٹ کھول کے اس اکاؤنٹ میں اس کے لیے پیسے ڈال دو۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں سسرال میں کیا ہو، بھائی پیسے ڈال دو اکاؤنٹ میں، کل خدا نخواستہ کوئی مسائل ہوئے تو بیٹی کے پاس اتنے لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، یا گولڈ خرید کے جو ہے نا اس کو دے دو، ہینڈ اوور کر دو، اور پھر اپنے پاس ایک تحفظ کے طور پہ رکھ لو کہ یہ ہماری بچی کا ہے۔ اس طرح نہیں کریں گے کبھی بھی۔ دیکھیں گولڈ دینے میں، کیش رقم دینے میں بیٹی کا فائدہ زیادہ ہے، وہ بعد میں کبھی زندگی میں ضرورت پڑی، شوہر کے حالات خراب ہو گئے، وہ بیچارہ کچھ خرید نہیں سکتا، تو بیٹی اپنے پیسے استعمال کر لے گی، ٹھیک ہے نا۔ حالات کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، آج حالات اچھے ہیں کل اللہ نہ کرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، تو کیش اماؤنٹ دے دیں بیٹی کو یا گولڈ دے دیں۔ یہ نہیں کریں گے بیڈ اور یہ سب دنیا کو دکھانا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں نے کہ دیکھو ہم نے یہ کچھ دیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ بعض لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے بھی جہیز دیتے ہیں، تو انڈیا ہی سے کسی صاحب نے ویڈیو بنا کے بھیج دی کہ ایک فلاں سیٹھ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اور دیکھیں پورا جو ہے نا ایک وہ لوگ لائن بنا کے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ جہیز میں اس سیٹھ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا ہے۔ کیسی بڑی جہالت ہے یار،
لائن لگ رہی ہے اور سارے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یار بڑے باپ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا گفٹ دیا ہے. تو یہ سب شو بازیاں ہیں. اسی وجہ سے دینداروں کے ہاں شادیاں بھی آرام سے ہوتی ہیں, سارے مسائل سستے میں ہو جاتے ہیں, خوش بھی رہتے ہیں وہ. اور جو لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, انہوں نے دنیا کو اپنے لیے خود ٹینشن بنایا ہوا ہے. تو اس لیے بھائی باپ نے اپنی بیٹی کو دینا تو کیش رقم دے, سونا دے دے, تاکہ وہ کل ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر سکتی ہے. شوہر بعض دفعہ محتاج ہو جاتا ہے, شوہر کو بھی کھلا سکتی ہے اس میں کہ چلو جی اتنے سال آپ نے کھلایا, آج آپ بے روزگار ہو گئے تو اس دفعہ ٹماٹر میرے خرچے پہ آئیں گے گھر کے اندر. تو یہ بھی شوہر کے دل میں محبت بڑھے گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا, بس وہ فرنیچر ہی دینا ہے, دنیا کو دکھانا ہے. وہ ٹرکوں میں نا جھولتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے جی کیا دیا ہے. دنیا کی اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. کیا فون کال ریسیو کرنا واجب ہے؟ اگر کسی نے کسی کو اپنا فون نمبر دیا ہو تو کیا جب وہ کال کرے تو اس کا اٹھانا لازم ہو جاتا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی فون سے زیادہ تر دور رہنا چاہتا ہو تو کیا اسے اس بات کی اجازت ہوگی؟ رہنمائی فرما دیں. فون ریسیو کرنا بالکل بھی واجب نہیں ہے, یہ آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ ریسیو کریں یا نہ کریں. البتہ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ والدین اگر آپ کو پکارتے ہیں تو نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو توڑ دیں, اور والدین کی پکار کا جواب دینا واجب ہے. والدین ہوں یا دادا دادی, نانا نانی, پر دادا پر دادی, پر نانا پر نانی, تو یہ سب والدین ہی کے حکم میں ہیں. لہذا جب ان کی پکار کا جواب دینا لازم ہے تو پھر فون سننا بھی لازم ہوگا, کیونکہ فون کرنا بھی پکار کی ایک قسم ہے. اگر آپ کی والدہ کا یا والد صاحب کی کال آتی ہے آپ کے پاس, یا دادا دادی یا نانا نانی کی کال آتی ہے, تو آپ پر لازم ہے کہ اس کال کو آپ ریسیو کر کے سنیں. اس وقت اگر آپ مصروف ہیں, مصروف کا مطلب کوئی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ آپ کے لیے فون سننا بہت مشکل ہے اس وقت یا ناممکن ہے, تو پھر بعد میں فوراً جب آپ کو فرصت ملتی ہے کال بیک کریں, کیونکہ ان کی پکار پہ لبیک کہنا یہ لازم ہے. تو ایسا نہ ہو گھننے بن جائیں کہ جب ابا امی کا فون آ رہا ہے چھوڑا یار ٹینشن میں کیا پڑنا, بعد میں بھی فون نہیں کر رہے, تو اسی وقت فون ریسیو کریں, یا اس وقت ممکن نہیں ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی مشکل ہے, تو جیسے ہی آپ فارغ ہوتے ہیں فوراً کال بیک کریں. تو یہ نارملی یہی حکم ہے, کیونکہ جب پکار کا جواب دینا ویسے لازم ہے تو فون بھی پکار کی ایک قسم ہے. ہاں خدا نخواستہ کوئی والد یا والدہ ایسے ہوں جو بیچارے معذور ہوں, بلا وجہ صبح شام بار بار فون کر رہے ہوں, تو شاید ان کا حکم پھر اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا کہ اس میں انسان, کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ ٹینشن میں آ سکتا ہے, تو اس میں انشاءاللہ اس کی گنجائش ہوگی کہ اگر وہ کسی ٹینشن کی وجہ سے کال ریسیو نہیں کر پاتا, یا وہ والدہ ایسی اتنی لمبی بات کرتی ہے, بعض بیچاری کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں, ذہنی مسائل ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر جیسے بعض بوڑھوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا بیچارے, کچھ انسان کا بڑھاپے میں صحیح پورے طور پر دماغ کام نہیں کرتا, تو آپ 6-6 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں ان کی بات ہی ختم نہیں ہوتی. تو کوئی ایسی پرابلم کسی ماں یا بوڑھے باپ کے ساتھ ہو تو ایک الگ حکم ہے, اس میں ظاہر ہے جتنی استطاعت اللہ نے آپ میں دی ہے اس حد تک ان سے بات چیت کریں اور پھر ان سے معذرت کر لیں. لیکن نارملی جو ہے وہ یہی حکم ہے کہ جیسے والدین اگر آپ کو پکارتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ ان کی پکار کا جواب دیں. آپ جیسے مائیں بچیوں کو بلا رہی ہوتی ہیں, بچیاں موبائل دیکھ رہی ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہی ہیں, تو ٹک ٹاک کو بین کر دیا گورنمنٹ نے, یا ویسے ہی کچھ دیکھ رہی ہیں, ماں کی پکار کا جواب نہیں دیتی, یہ گناہ کی بات ہے. نفل نماز میں حکم ہے کہ توڑ کے جواب دو, تو نماز موبائل میں حکم نہیں ہوگا کہ موبائل چھوڑ کے ماں کی بات کا جواب دو. تو اس لیے بھائی بہت بڑا حق ہے والدین کا. تو والدین یا دادا دادی, نانا نانی میں سے اگر کوئی کال کیا کرے تو اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس کو فوراً ریسیو کیا کرے, اور اگر اس وقت بہت مشکل ہے تو پھر فوراً جیسے ہی فرصت ملتی ہے کال بیک کر کے ان کی پکار کا جواب دیا کرے. باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو فوراً جواب دینا. ہاں اساتذہ مشائخ ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بڑے استاذ اگر فون کرتے ہیں تو ان کو جواب دیا جائے. کوئی شرعی واجب تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ادب کا تقاضا یہ. ملاقات کے وقت ناک اور ماتھا چومنا کیسا ہے؟ سعودی عرب میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جب وہ مسلمان بھائی ملتے ہیں تو ناک اور ماتھے پر کس کرتے ہیں. کیا یہ سنت ہے یا رواج ہے؟ عبداللہ انڈیا سے. یہ رواج ہے, سنت صرف ہینڈ شیک کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تھے, بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو یہ عربوں کا ایک رواج ہے, جب بھی ملتے ہیں تو پیشانی چومتے ہیں. تو اس رواج کو میں سمجھتا ہوں فروغ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ جتنا تکلف میں پڑیں گے اپنے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. اب ایک آدمی نے 10 آدمیوں سے ملنا ہے, وہ سب کا ماتھا چومتا رہے اور نہیں چومے گا تو لوگ برا محسوس کرتے ہیں اس کو کہ جب ہمارے یہاں رواج ہے تو کیوں نہیں چوم رہے. تو اس لیے بھائی جتنا شریعت نے ہلکا رکھا ہے نا, ہمیں آسان رکھا ہے, تو اتنا ہی. یہ کوئی بدعت نہیں ہے, اس لیے کہ عرب لوگ اس کو مذہب کا حصہ نہیں سمجھتے, کلچر ہے ان کا. تو میں صرف کلچر کے طور پر اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اس کلچر کی وجہ سے انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. جیسے عید کے دن لوگ 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے گلے ملنا عید کے دن, اور خاص طور پہ 3 دفعہ. تو یہ بھی کلچر بن چکا ہے. لیکن اس کلچر کا نقصان کیا ہے
کہ آدمی اگر 5-6 آدمی گلی میں آ رہے ہو نا تو راستہ بدل لیتے ہیں لوگ کہ یار 5-6 سے 3 دفعہ کا مطلب 5 کو 3 سے ضرب دے 15 دفعہ گلے ملنا پڑے گا, گلے کو یوں گھما, پھر آگے سے 4 آدمی اور آ رہے ہیں, تو عید کے دن ایک اچھی خاصی ٹینشن بن جاتی ہے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مشہور ہیں. تو اس لیے اسلام نے آسان رکھا ہے بھائی, ہینڈ شیک کرو, السلام علیکم. ادب کا تقاضا ہے دونوں ہاتھوں سے ملا جائے, نہیں تو ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کر سکتے ہیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی, خیریت سے ہیں, چلو جی پتلی گلی سے نکلے آپ. تو ہلکا رکھیں, خود بھی ٹینشن میں نہ آئیں, دوسروں کو بھی. تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, جائز تو ہے لیکن ٹینشن والا کام ہے. اس رسم کو میرا خیال ہے فروغ نہیں دینا چاہیے. اچھا بھائی, عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ محمد زبیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. دیکھیں محمد زبیر صاحب, عالم کا مطلب ہوتا ہے جس نے پراپر علم حاصل کر لیا, قرآن کی تفسیر پڑھ لی اس نے, حدیث پڑھ لی اس نے, عربی گرامر پہ عبور حاصل ہو گیا, عربی ادب سیکھا اس نے, ٹھیک ہے نا, اسلامی قانون کو پڑھا اس نے. تو چند بیسک چیزیں ہوتی ہیں عالم بننے کے لیے. سب سے پہلے عربی زبان پہ عبور ہونا چاہیے, وہ عربی جو قرآنک اور حدیث کی عربی ہے. جدید عربی آنا ضروری نہیں ہے, اچھی بات ہے آ جائے, لیکن جو قرآن و سنت والی عربی ہے اس پہ گرامر پہ اور اس پہ عبور ہو. پھر عربی ادب میں عبور ہو, اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر پہ عبور ہو, اس کو مہارت ہو. چوتھے نمبر پہ حدیث میں اس کو مہارت ہو. پانچویں نمبر پہ فقہا نے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں وہ مسائل بھی اس نے پڑھے ہوئے ہوں, فقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں, فقہا کے اختلافات کو جانتا ہو کہ اس مسئلے میں فلاں کا کیا قول ہے اور اس قول کی کیا دلیل ہے. یہ تمام چیزیں جب ایک خاص مقدار میں انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے. مفتی کہتے ہیں کہ صرف پڑھا نہ ہو بلکہ باقاعدہ لوگوں کو مسائل بتانے کی پریکٹس کر رہا ہو کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں. اس کی مثال ہے میڈیکل سائنس میں, آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہیں وہ MBBS کر کے ڈاکٹر بن تو جاتے ہیں لیکن 2 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے, باقاعدہ ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ بس یہ دوا کے بارے میں پڑھ لیا کہ یہ دوا اس بیماری کے لیے, یہ دوا اس بیماری کے لیے, یہ دوا یہ کام کرتی ہے, یہ دوا یہ کام کرتی ہے, اتنا کافی نہیں. باقاعدہ پیشنٹ کو عملی طور پر دیکھتے ہیں وہ, اور تجربے کرتے ہیں, اور تجربے اپنے ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں کرتے ہیں. تو اسی طرح عالم جب انسان بن جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ تخصص فی افتاء کرتے ہیں, یعنی افتاء میں PhD کہہ لیں آپ اس کو, فتوے کی لائن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں. پریکٹس کا مطلب کہ اب کتابوں سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, لوگ جو مسائل ان سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کو حل کرتے ہیں, ریسرچ کر کے قرآن و سنت اور جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں تحقیق کر کے غور کر کے ان مسائل کا جواب دیتے ہیں. تو وہ پریکٹس کر کے ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ پریکٹس بڑے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں 10 سال پریکٹس کسی نے کی ہو, کم سے کم یہ مقدار ہے, اور صبح شام یہ پریکٹس کرتا ہو. ایسا نہیں کہ ایک مہینے میں ایک فتویٰ حل کر لیا اس نے, باقاعدہ کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں کم سے کم 10 سال پریکٹس کی ہو تو مفتی بن جائے گا وہ, بشرطے کہ اس کے دماغ میں یہ صلاحیت بھی ہے, اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ بال کی کھال اتارنا جانتا ہو. یعنی وہ دلائل کا تجزیہ کرنا اور جو ہے نا فقہ الواقع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مسئلہ اس کے سامنے, جو صورت اس کے سامنے آئی ہے, تو فقہا کے کلام سے یہ نکالنا کہ یہ والی فقہا کی عبارت یا قرآن و حدیث کی یہ والی حدیث یا یہ قرآن کی آیت اس پر منطبق ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, اس میں اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو. اس لیے علماء کہتے ہیں بعض لوگ 25 سال کیا 50 سال بھی کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام کریں پھر بھی وہ مفتی نہیں بنتے. اس لیے نہیں بنتے کہ ان کو اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے. دیکھیں عدالتوں میں جیسے وکیل ہوتا ہے نا, بال کی کھال اتارتا ہے, دلائل کا تجزیہ کرتا ہے. جج کسے کہتے ہیں؟ صرف پڑھ لکھنے سے آدمی جج نہیں بن جاتا, وہ ججمنٹ کرنا جانتا بھی ہو, اس کو اللہ نے کچھ صلاحیت دی ہو, ورنہ وہ مکھنچو قسم کا جج بنے گا, لوگوں کو بس صرف کتابیں دیکھ دیکھ کے فیصلے کرتا رہے گا. وہ ججمنٹ کی ایک صلاحیت ہونی چاہیے. تو اسی طرح مفتی میں خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 10 سال کم از کم پریکٹس کرنے کے بعد اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب کسی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے تو اس پر قرآن کی آیت, حدیث یا فقہا نے جو مسائل بیان کیے ہیں صدیوں پہلے, جس پر پوری امت کا اتفاق ہے, تو وہ مسائل میں سے, وہ جزیہ میں سے کون سا جزیہ اس کی اس حالت پر منطبق ہو رہا ہے, تاکہ میں وہ دلیل کے طور پر یہاں پیش کر سکوں. ورنہ کیا ہوگا کہ کہاں کی دلیل کدھر لگا دے گا, کدھر کی دلیل کدھر لگا دے گا. اس کی مثال ایسے جیسے اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ والی بیماری میں یہ والی اینٹی بائیوٹک, تو اب جو ماہر نہیں ہے, جس نے باقاعدہ پریکٹس نہیں کی یا اس کو صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ کیا کر دے گا, اس مرض کی دوا ایک جرنلی ایک اصول دیکھ کر جس مریض کو نہیں کھلانی اس کو کھلا دے گا, یہ دیکھے گا نہیں کہ یہ اس کے لیے یہ ہے یا نہیں ہے. تو جو غلطی اناڑی ڈاکٹر کرتے ہیں وہی غلطی اناڑی مفتی بھی کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ باقاعدہ
پریکٹس کرتے ہو فتویٰ لکھنے کی، جو مسائل ان کے پاس آتے ہیں ان میں تحقیق کر کے کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں پریکٹس کرتے ہو، اور اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہو کہ وہ جج کر سکتا ہو کہ کون سی دلیل کہاں فٹ کرنے کی ہے، کہاں منطبق کرنے کی ہے. تو جب یہ صلاحیت کسی میں پیدا ہوتی ہے تو پھر بڑے علماء اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا سکتا ہے اور اس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے. یہ باقاعدہ ریٹن فارم میں اپنی مہر کے ساتھ کسی کو فتویٰ دے سکتا ہے یا زبانی فتویٰ دے سکتا ہے، اس کی رائے کا باقاعدہ اعتبار کیا جائے گا. ہمارے ملک میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، پتھر اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکلتا ہے. جو روحانی عامل ہیں نا ٹوپی ڈرامے، وہ زیادہ تر مفتی بنے ہوئے ہیں، یہ نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، جو فتوے کا کام ہی کبھی نہیں کیا، انہوں نے بس 1 سال کا کورس کیا، اس کے بعد وہ پولٹری فارم کھول کے بیٹھ گئے اور اپنے نام کے ساتھ موٹا موٹا مفتی لگایا ہوا. انہوں نے کوئی بھینسوں کا کاروبار کر رہے ہیں، نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. تو مفتی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا بھائی. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی MBBS کر کے ڈاکٹر بنے اور پھر وہ بھینسوں کا کاروبار کرے اور اپنے آپ کو ENT کہنے لگے، کہ اسپیشلسٹ کہنے لگے کہ میں ENT اسپیشلسٹ ہوں. بھائی ENT اسپیشلسٹ جو ناک کان حلق کا ہوتا ہے وہ تو آپریشن کرتا ہے باہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں، کئی سال ہاسپٹل میں لگاتا ہے، پھر جا کے وہ اسپیشلسٹ بنتا ہے، کڈنی کا یا شوگر کا، جو بھی بیماریاں ہیں. تو پھر وہ بے شک اسپیشلسٹ بننے کے بعد پھر بھلے بھینسوں کا کام بھی کر لے، پولٹری فارم کھول دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا علم حاصل کیا اور بس ایک مفتی کا لفظ ان کے نام کے ساتھ لگ گیا. کوئی بڑے عالم کی ان کے بارے میں گواہی نہیں ہوتی، کسی نے ان پر اعتماد نہیں کیا ہوتا، کوئی ان کے پیچھے ادارہ نہیں ہوتا، مفتی بن کے غلو و اضلو کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، سرے سے عالم ہی نہیں ہوتے، وہ انجینئر ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کیا، وہ فتوے دے رہے ہیں لوگوں کو. تو کمال کی بات ہے کہ یہ تو قیامت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء آہستہ آہستہ کم ہوں گے، جو ماہر علماء ہیں. تو لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا اور رہبر بنا لیں گے. فافتوا بغیر علم، یہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے سرے سے علم، وہ عالم بھی نہیں ہے چاہے جائے کہ وہ مفتی ہوں، لیکن لوگ ان سے فتویٰ لے رہے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے جس نے باقاعدہ پراپر طریقے سے نہ عربی ادب پڑھا. دیکھیں عالم بننے کے لیے 3 شرطیں تو عقل سے سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلے عربی پر قدرت ہو اس کو، کیونکہ ہمارا سارا سلیبس قرآن و سنت عربی میں، اردو میں تھوڑی ہے، نہ انگلش میں ہے. تو عربی آنا ضروری ہے، قرآن و سنت والی عربی. تبھی عرب میں سارے عالم نہیں ہوتے، حالانکہ عربی تو سب جانتے ہیں، لیکن جو قدیم عربی گرامر کے ساتھ اور عربی بلاغت کی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے، وہ عالم بنتے ہیں. ورنہ ہر سعودی عرب میں آدمی کہہ سکتا ہے مجھے حدیث کا ترجمہ آتا ہے. وہ بھائی ٹھیک ہے، وہ آپ کو وہ والی عربی پوری مہارت نہیں ہے آپ کو جو قدیم عربی تھی، تو اس لیے آپ کو کوئی بھی عالم نہیں کہتا. تو پہلی شرط عربی گرامر پہ بھرپور عبور ہونا چاہیے اس کو. دوسری بات یعنی گرامر سے مراد صرف اور نحو کے قواعد، اور عربی بلاغت جانتا ہو، عربی ادب کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس نے، تاکہ قرآن و سنت کی اصل جو زبان ہے اس پر اس کو بھرپور عبور ہو. دوسری بات یہ کہ قرآن کی تفسیر باقاعدہ معتبر علماء سے اس نے پڑھی ہو اور تفسیر کی کتابوں میں اس کو مہارت ہو. پھر حدیثیں اس نے پڑھی ہوں، ان کی سندوں کی بحث بہت حد تک جانتا ہو، یا کم از کم کتابوں سے تحقیق کر کے نکال سکتا ہو. اور پھر قرآن و حدیث کی تشریح جو فقہا کر چکے ہیں صدیوں پہلے، ان کی کتابیں اس نے پڑھی ہوں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ فقہا کیسے قرآن و سنت سے مسائل نکالتے ہیں اور ان کی کیا ان کے پیش نظر دلائل ہوتے ہیں، اور فقہا نے کس مسئلے پر اجماع کیا ہے، کس مسئلے پر ان کا اختلاف ہے، اس اختلاف کی حیثیت کیا ہے. یہ تمام چیزیں اور پھر پریکٹس، اس کے بعد جا کے انسان اس قابل بنتا ہے. تو بہت سے لوگ اس کی اکائی سے بھی واقف نہیں ہوتے. اردو کتابیں انہوں نے پڑھ لی، کوئی ترجمہ پڑھ لیا وہاں سے، کچھ وہاں سے دیکھ لیا، اور جناب کیونکہ عوام بھی بالکل بیچاری فارغ ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہوتا، تو وہ انہی جاہلوں کو اپنا امام بنا لیتی ہے. وہ سمجھتے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں، حالانکہ وہ ترجمے تک انہوں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو دعوے کرنے سے نہیں انسان بن جاتا، بلکہ اس دعوے کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کتنے قابل ہیں. دیکھ لیں نا جعلی حکیموں کے اور جعلی ڈاکٹروں کے کتنے بڑے بڑے یوٹیوب پہ دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے سامنے وہ دعووں کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں مانتے ان دعووں کو. تو یہی حال میڈیکل سائنس میں تو اتنا برا حال نہیں ہے، لیکن دین کے علم کے معاملے میں لوگوں نے بہت زیادہ آزادی دے دی ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور مسائل کی تحقیق پر انہی لوگوں پر اعتماد کیا جائے گا جو اس تحقیق کے اہل ہیں. اچھا بھائی، اسلامک بینک سے قرض لینے کا حکم. اسلامک بینکنگ آپ کو جو قرض آفر کرتی ہے کیا آپ وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ذیشان صاحب آسٹریلیا سے. جی لے سکتے ہیں، اور وہ قرض ہوتا نہیں ہے، اس کو لون کا نام دیا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں لون نہیں ہوتا، بلکہ اسلامک بینک جو فائننس کرتا ہے وہ اصل میں آپ کے ساتھ شرکت کرے گا کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو وہ اسلامک بینک اس میں اپنا شیئر رکھ لے گا، پھر وہ شیئر آپ کو بیچنا شروع کرتا ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی فائنینسنگ ہوتی ہے. وہ قرض نہیں ہوتا، اس کو لون ڈاکومنٹ کی حد تک کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ لون ہوتا نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی جائز صورت.
اگر میں کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہوں اور اس میں اصل پیمنٹ ہی ادا کر رہا ہوں, کوئی نہیں دے رہا, تو کیا اس کا استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ذیشان صاحب آسٹریلیا سے. جناب ذیشان صاحب, کریڈٹ کارڈ میں اگرچہ آپ سود لگنے سے پہلے بینک کو پیمنٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھا کرتے ہیں, تو سود دینے کا گناہ تو آپ کو نہیں ہوگا, لیکن سودی ایگریمنٹ تو کر لیا نا آپ نے. جب آپ بینک سے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو آپ کا پہلے سے یہ بینک سے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں اضافی رقم دوں گا. یہ ایگریمنٹ بھی ناجائز ہے. تو اس لیے, لیکن یہ اتنا ناجائز نہیں ہے جتنا باقاعدہ سود دینا ناجائز ہے, تو اس لیے علماء نے دونوں کو اپنے مقام پہ رکھا ہے. اب فتویٰ یہ ہے کہ اگر کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے بغیر شاپنگ کرنا ناممکن ہو یا مشکل ہو تو پھر تو کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہوگا, بشرطے کہ سود لگنے سے پہلے آپ بینک کو پیمنٹ کر دیں. لیکن اگر کریڈٹ کارڈ کے بغیر بھی آپ آرام سے شاپنگ کر سکتے ہیں, کوئی اتنی بڑی کوئی خاص پرابلم نہیں ہے یا پیسے چھن جانے کا کوئی ایسا خطرہ بھی نہیں ہے, تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال ناجائز ہوگا, اگرچہ آپ سود ادا نہ کریں, کیونکہ ایگریمنٹ آپ سودی کر چکے ہیں. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مجبوری میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال, یا مجبوری سے مراد کوئی مشکل ہو تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے, اور اگر مجبوری نہ ہو تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے, اور سود دینا تو بہرحال حرام ہے, ناجائز ہے. کتا پالنے کا حکم. کاشف اتر پردیش سے, یو پی سے پوچھتے ہیں. میرا اخپل وطن بھی یو پی ہے, ویسے تو پاکستان ہے لیکن والدین ہمارے وہیں سے آئے تھے. کیا کتا پالنا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ؟ کیا کتا پالنے پر آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات اس کا اجر کم ہوتا ہے, یعنی ایک قرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے, بہت تیزی سے اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. البتہ ضرورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا پالنے کی اجازت دی ہے. شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں یا گھر میں حفاظت کے لیے آپ پال سکتے ہیں, بلا وجہ کتا آپ نہیں پال سکتے. ایک بڑے عالم کا واقعہ میں اکثر بیان میں سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں ایئرپورٹ پہ تھا تو کتا تھا, تو میں نے تھوڑا سا اس کو پیچھے کیا تو ایک انگریز نے مجھے تانا دیا. گورے تو آپ کو پتہ ہے کتے لے کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں, کتے ان کے بستروں پہ ان کے ساتھ سو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ انگریز نے ان عالم پر اعتراض کیا کہ اتنا پیارا جانور ہے اور آپ اس کو پرے کر رہے ہیں اور نفرت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کتے سے نفرت نہیں کرتے, نفرت کسی جانور سے نہیں کرتے, لیکن ہم اتنی محبت بھی نہیں کرتے کہ اس کو فیملی ممبر بنا لیں. گھروں میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ہاں تو اولادیں ہی نہیں ہو رہی, نسلیں ہی ختم ہو رہی ہیں, تو وہ پھر کتے اور بلی پال کے دل بہلاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, کتا بہت پیارا جانور ہے, بڑی محبت کرتا ہے, لیکن پہلے انسان ہے, تو بچوں کو پالیں اپنے گھروں میں, نسل مت روکیں اپنی. اور میں نے اب آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, بندر پالے ہوئے بہت سے گوروں نے, تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا ہو گیا ہے کہ بچہ پالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے اور بندروں کو, بلیوں کو پالا جا رہا ہے. ٹینشن تو بلیوں اور بندروں میں بھی ہوتی ہے پالنے میں. تو اور یہ بچہ تو مستقبل میں آپ کے بہت کام آئے گا اور یہ آپ کا والی وارث بنے گا. تو انسانوں کو پالنے پر زیادہ فوکس کیا کریں. اپنے بچے نہیں ہیں, عیدی سینٹر سے بچے اٹھا کے لے آئیں, غریبوں کے بچے, ان کو پال لیا کریں. جو وہ غریب جو نالائق ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پھینک کے چلے جاتے ہیں, تو ان غریبوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ بہت سارے غربا بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں. ہمیشہ سے امیر لوگ بھی پالتے رہے ہیں, غریب بھی پالتے رہے ہیں, یہ تو اب ایک ٹینشن لوگوں نے کھڑی کر دی ہے. تو بہرحال اولادوں کو پالیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت کتا پالنے کو ناجائز قرار دیا, اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں فرشتے نہیں آتے رحمت کے. کتا اور تصویر جس گھر میں ہوگی. کیا گھر میں نیٹ لگوانے سے گناہ ہوگا؟ نفیس احمد ہری پور سے پوچھتے ہیں, ایک آدمی گھر میں نیٹ لگواتا ہے اور گھر کے دوسرے لوگ بھی وائی فائی کے ذریعے نیٹ استعمال کرتے ہیں, اگر وہ نیٹ کا غلط استعمال کریں تو کیا اس کا گناہ نیٹ لگوانے والے کو دیا جائے گا؟ بھائی اگر آپ کے گھر میں نیٹ کا صحیح استعمال بھی ہے اور ضرورت ہے تو آپ نیٹ لگوا سکتے ہیں. اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. آپ اعلان کر دیں گھر میں, بلکہ نگرانی کا انتظام کریں تو اور اچھا ہے کہ بھئی یہ میں نے نیٹ جو لگوایا غلط چیز کے لیے نہیں لگوایا, برائی کے لیے نہیں لگوایا. تو انشاءاللہ پھر اگر کوئی نیٹ کا غلط استعمال کرتا بھی ہے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر نیٹ کی گھر میں ضرورت ہی نہیں ہے, وائی فائی گھر والے استعمال کر رہے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے, بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا برائی کے علاوہ اور کسی مفید کام میں استعمال نہیں کریں گے, تو اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ جو ہے ہمارے گھر میں کوئی مفید استعمال نہیں ہے اس کا, پھر آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے. عام طور پر تو بہت سارے نیٹ کے مفید استعمال بھی ہوتے ہیں, تو وہمی نہ بنے اس میں. لیکن یہ کہ بچے اگر خراب ہو رہے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو, یا گھر والے خراب ہو رہے ہیں اور وہ فائدے کے کاموں کے بجائے بری چیزوں میں زیادہ استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کو پھر بند کر دینا چاہیے نیٹ. سنت یا نفل توڑنے پر قضا کا حکم. جاسم نور جلالی پشاور سے پوچھتے ہیں, ایک تو پشاور سے بھی ہیں اوپر سے جلالی بھی ہیں, ماشاءاللہ بھائی, تو ڈبل جلال ہے.
کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت یا نفل کی نیت کرے اور جماعت کھڑی ہو جائے اور وہ پہلی رکعت میں ہی سلام پھیر کر نماز میں شریک ہو جائے تو کیا اس پر سنت یا نفل کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، سنت یا نفل نماز شروع میں تو واجب نہیں ہوتی، لیکن جب آپ شروع کر لیں تو پھر اس کی تکمیل لازم ہے۔ پھر اگر آپ درمیان میں توڑیں گے کسی بھی عذر سے تو بعد میں اس کو پڑھنا پڑے گا۔ یعنی نفل نماز یا کوئی بھی نفل عبادت وہ شروع میں تو لازم نہیں ہوتی، لیکن جب آپ نے شروع کر لی، کوئی بھی عبادت نہیں، یعنی نفل نماز جب آپ نے شروع کر لی تو اس کی تکمیل آپ پر واجب ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی نظر ہے، منت ہے۔ منت زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ تو دیکھیں، حج تو چلیں پہلے سے فرض ہے، لیکن عمرہ تو فرض نہیں ہے، لیکن آپ نہیں کرتے عمرہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ نے شروع کر لیا تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کی تکمیل تمہیں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے ایمان والو اپنے عمل کو ضائع مت کرو۔ تو عمل آپ نے شروع ہی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ نے شروع کر لیا تو اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نفل روزہ نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رکھ کے اگر اس نے توڑ دیا تو اب اس کی قضا کرنا واجب ہو جائے گا، اسی دلائل کی وجہ سے کہ قرآن میں اللہ نے عمل کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک عمل جب شروع کر لیا تو اس کی تکمیل آپ پر لازم ہے، اگر آپ تکمیل نہیں کریں گے تو دوبارہ سے اس کو کرنا پڑے گا آپ کو۔ کیا والدین کی قبر پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ مطیع اللہ ممبئی سے پوچھتے ہیں کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے اور وہ جنازے میں نہ پہنچ سکے تو کیا 1-2 دن کے بعد والدین کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں تکرار ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے۔ ایک ہی دفعہ میت کا جنازہ ہوتا تھا، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے فقہاء نے بیان کیا کہ میت کی نماز جنازہ میں تکرار جائز نہیں ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ایک دفعہ ہوگی۔ البتہ ایک صورت کو مستثنیٰ کیا ہے کہ میت کا جو ولی ہے، جو بھی اس کا سب سے قریبی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اگر کس نے اس کی پرمیشن کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی تو پھر وہ دوبارہ پڑھا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال آج کل ہوتی ہے کہ باہر ہیں اور دو دن کے بعد جنازے میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جنازے میں اتنی تاخیر تو جائز ہی نہیں ہے، تو ولی کو روکنے کی یہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ 2 دن تک اپنے لیے جنازہ رکوا دے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بعد میں پہنچا ہے تو وہ قبر پہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ حلال حرام مخلوط مال سے خریدے گئے گھر کا حکم، عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں۔ بھائی جگہ کا بھی لکھا کریں، عبداللہ کراچی سے پوچھ رہے ہیں یا مریخ سے پوچھ رہے ہیں، کوئی وجہ یعنی لوکیشن بھی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ مخلوط مال یعنی کسی نے حلال و حرام پیسے مکس کر کے اس سے گھر خریدا۔ تقریباً 20 سال پہلے میری امی نے ایک زمین خریدی تھی جس کی قیمت 60,000 روپے تھی، اس میں سے 45,000 حلال کے تھے، باقی سود کے تھے۔ اب اس زمین کی قیمت 16 لاکھ روپے ہے، اگر ہم اس زمین کو بیچ دیں تو ان 16 لاکھ میں کتنے پیسے حلال ہوں گے اور کتنے حرام ہوں گے؟ صرف 15,000 صدقہ کرنے ہوں گے یا اس وقت کے حساب سے صدقہ کرنے ہوں گے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے کہا کہ ان میں 45,000 حلال کے تھے اور 15,000 سود کے تھے، تو پہلے تو اس کو متعین کریں سود کے ہونے کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یا تو یہ صورت ہوگی کہ آپ نے بینک سے قرضہ لیا ہوگا، یعنی آپ کی والدہ نے 16,000 روپے قرضہ لے کے 45,000 میں مرج کر کے پلاٹ خریدا۔ تو جب آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، یہ قرضہ لینے کا عمل تو حرام ہے کیونکہ سودی قرضہ لینا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن وہ رقم حرام نہیں ہوتی، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حلال اور حرام رقم ملا کے پلاٹ خریدا ہے یا مکان خریدا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہی کہا جائے گا حلال پیسوں سے خریدا ہے، لیکن بینک سے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ حرام کیا ہے۔ سود لینا بھی گناہ، سود دینا بھی گناہ، سودی ایگریمنٹ کرنا، سود پہ گواہ بننا، یہ سب حرام ناجائز ہے، تو وہ رقم حرام نہیں ہو جاتی، تو اس پلاٹ کو یا اس گھر کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر ایسا کیا ہے کہ آپ نے کسی کو یعنی آپ کی والدہ نے بینک میں پیسے رکھوا کے 16,000 روپے سود لیا تھا، یعنی بینک نے سود کی مد میں ان کو جو 16,000 کی رقم دی ہے، تو پھر یہ جو سود کی رقم ہے یہ یقیناً حرام ہے۔ اور یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سودی قرضہ لینا، اور ایک ہوتا ہے بینک کو قرضہ دے کے یعنی بینک میں ڈپازٹ کروا کے اس پہ سود لینا، تو یہ جو حرام رقم وہ ہوگی جو بطور سود کے آپ وصول کریں گے۔ تو اس حرام رقم سے اگر والدہ نے پلاٹ خریدا ہے تو پھر اس میں 45,000 اور 15,000 میں جو ریشو ہے، اس ریشو کے حساب سے آپ نے کی والدہ نے جو پلاٹ خریدا وہ اس میں وہ حرام رقم شامل ہو گئی۔ جب حرام رقم حلال سے ملا کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہ کیونکہ مکس ہو چکی ہے، تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پلاٹ کی تو آپ کی والدہ مالک بن گئی، اور جتنے پرسنٹ اس میں حرام شامل ہوا ہے اتنے پرسنٹ کی جو قیمت ہے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہو گئی۔ تو اس پلاٹ کی جتنی قیمت بڑھے گی وہ پرسنٹیج اسی حساب سے بڑھ جائے گی،
یعنی پرسنٹیج کے حساب سے رقم کی مقدار اسی حساب سے بڑھ جائے گی، پرسنٹیج تو وہی رہے گی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 16,000 میں اور 45,000 میں نسبت کیا ہے، یعنی جو بھی ان دونوں میں فیصدی لحاظ سے، پرسنٹیج کے لحاظ سے جو نسبت ہے اس نسبت کو متعین کریں. اور اب والدہ کو آپ یہ کہیں کہ جو 16,000 اور 45,000 میں جو ریشو ہے، اس ریشو کے حساب سے وہ رقم اپنے اوپر واجب کر لیں کہ میں نے اتنی رقم صدقہ کرنی ہے، تو یہ پلاٹ کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا. یعنی اگر یہ پلاٹ ڈبل ہو گیا، یعنی یہ اس پلاٹ کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے، تو 16 دونی 32,000 روپے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہوگا. اگر یہ 4 گنا بڑھ گئی ہے تو 32 کا دگنا ہوتا ہے 64,000 روپے، تو 64,000 روپے ان پر صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا. اور جب یہ التزام کر لیں اپنے اوپر صدقہ کرنے کا کہ یہ 64,000 میں نے صدقہ کرنے، اور تھوڑا تھوڑا صدقہ کرنا اس کو شروع کر دیں، یکمش کر لیں تو اور اچھی بات ہے. تو اس پلاٹ کا، یہ اس گھر کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا. اور توبہ استغفار بھی بہرحال لازم ہے کہ ایک ناجائز پیسوں کو استعمال کیوں کیا. آئینے کے سامنے نماز پڑھنا. محمد ساجد صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے بھی لوکیشن نہیں بتائی، شاید مریخ سے سوال بھیجا انہوں نے، اس وجہ سے ایڈریس نہیں بتایا. آئینے کے سامنے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، نماز کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے، جگہ پاک ہونا چاہیے، قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، تو آئینے کے سامنے بھی ہو سکتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کام نماز میں کرنا ہے جس سے آپ کی توجہ بٹ رہی ہو. تو آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو بالکل اپنی ہی شکل کا ایک اور آدمی سامنے بھی نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ بالکل 100% آپ جیسا ہوگا، اور وہ آپ کی توجہ اپنی طرف لے کے جا رہا ہوگا. آپ اللہ کی طرف توجہ دینے کے بجائے اسی آدمی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہوں گے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا. تو جن کو نماز میں، آج کل نماز میں ویسے ہی خشوع و خضوع کم ہے، تو آپ اپنے ہی جیسے، اسی وہی نام اس کا، وہی لوکیشن اس کی، تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ یار جو میں کر رہا ہوں وہ یہ بھی وہی کر رہا ہے. تو توجہ بہرحال بٹنے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آئینے کے سامنے نہ کھڑے ہوں. بہت ساری جگہیں کھڑے ہونے کے لیے ہیں، لیکن اگر کسی کی توجہ نہیں بڑھتی اور وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور وہ یہ سوچ کے صبر کرتا ہے کہ یار یہ بھی میں ہی ہوں، یہ کوئی الگ آدمی نہیں ہے، اور میں نے اپنے آپ کو پہلے کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے، تو مجھے بھی نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو اتنا اگر کانفیڈنس ہے اور توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے تو پھر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں آپ کی توجہ بٹ رہی ہو. جیسے ٹیلی ویژن چل رہا ہے کوئی، اس میں آپ کی توجہ ٹی وی کی طرف جائے گی، تو وہاں بھی نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے. تو ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو آپ کی نماز میں توجہ ہٹانے کا ذریعہ بنے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے.